اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ پیام صبح میں ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو کرواتے ہیں، اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں ان سے کہ قرآن کریم کی ان آیات کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کس کس انداز میں ہمیں تعلیم کرتا ہے، ہم سے مخاطبت کرتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم بڑے شکر گزار ہوتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ آج ہم سورہ اعراف کی آیات 199 اور 200 پر بات کروائیں گے۔ ان دو آیات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی کا اور درگزر کا رویہ اختیار کیجئے، نیکی کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھیے۔ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگیے۔ شیطان کیسے اکسا سکتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر شیطان اکسائے تو کیا کریں کہ اللہ سے اس کی پناہ مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور علیم ہے، دو صفات سمیع کی اور علیم کی یہاں بطور خاص اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ خواتین و حضرات، یہ دو آیات، اس بنیادی موضوعات کیا کیا ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیے۔ قرآن کریم کی ان آیات کے ذیل میں اگر ہم ایک سوال یہ رکھیں کہ آج کے جو داعیان دین ہیں ان کو یہ آیات کیا تعلیم کر رہی ہیں، انہیں کیا روشنی ان آیات سے مل رہی ہے، ایک سوال کی شکل میں ہم یہ بھی رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، نیکی کا ایک تو نرمی کی بات ہو گئی، درگزر، عفو کے کیا معنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں، اور عفو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، عفو۔ اللہ اکبر، اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عفو، تخلقوا بِأَخْلَاقِ اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ لوگوں کو معاف کرنا بھی سیکھنا چاہیے ہم سب کو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے تقاضا ہے۔ جاہلوں کے منہ نہ لگیں۔ خواتین و حضرات، انہیں سلام کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اپنا کام کی جو اسپیڈ ہے اس کو نہ روکیں، وہ رفتار کام کی چلتی رہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، سیکھیں گے اور جوڑیں گے ذرا حالات حاضرہ سے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم بس دین کے پیغام کو ہمیں آگے پہنچانا ہے۔ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ تشریف فرما ہیں محترم مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ہمارے ملک کا ایک مقبول اور محبوب نام، کئی کتابوں کے مصنف، روزنامہ دنیا کے کالم نگار، خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں، اور ہمیشہ ہم مفتی منیب الرحمان صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ اعراف اور آیات 199 اور 200، 199 اور 200۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ
علیم صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کیجئے، معروف کی تلقین کیے جائیے اور جاہلوں سے نہ الجھئے۔ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی منیب الرحمان صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ صف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت زید بن مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213452709۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، بنیادی جو اصول ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ ارشاد۔ انیق احمد صاحب، یہ جو آیہ مبارکہ آپ نے تلاوت کی ہے، خذ العفو کے معافی کو اپنا شعار بنا لیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیجئے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے رخ پھیر لیجئے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے یہ مکارم اخلاق میں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ لیس فی القرآن آیا اجمع المکارم، کہ قرآن کریم میں کوئی اور ایسی جامع آیت نہیں ہے جو تمام مکارم اخلاق کے لیے جامع ہو۔ سبحان اللہ۔ عفو کے معنی مٹانے کے ہیں، اپنے عرف میں ہم اس کے معنی معافی کی کرتے ہیں، مبالغے کے صیغے کے ساتھ عفوٌ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم صفت ہے، جیسا کہ آپ نے دعا کی طرف اشارہ کیا کہ اللہم انکا عفوٌ کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ عفو و درگزر کو اپنا شعار بنا لیجئے، ایسا شعار کہ جو انسان کے مزاج میں ڈھل جائے، جو انسان کی طبیعت کا تقاضا بن جائے۔ اور پھر فرمایا کہ نیکی کا حکم دیجئے اور بَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ جاہل کے ایک معنی تو نادان کے ہوتے ہیں، اور نادانی کسی درجے میں عذر ہے، لیکن ایک جہالت کے ہوتے ہیں کہ جانتے بوجھتے غلط بات پر اڑ جانا اور ڈٹ جانا۔ اس لیے فرمایا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی کے ساتھ، پستی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب اس کی مخاطبت ہو، سامنا ہو جاہل اور ہٹ دھرم لوگوں سے، تو ان سے الجھتے نہیں ہیں بلکہ سلام کہہ کر دامن بچا لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نادان کو سمجھانا اچھی بات ہے، غافل کو یاد دلانا اچھی بات ہے، جو علم سے بے بہرہ ہو اسے علم کی دولت دینا اچھی بات ہے، جو ایمان سے محروم ہو اسے دعوت ایمان دینا اچھی بات ہے، لیکن جو برائی پر جانتے بوجھتے ڈٹ جائے، اڑ جائے، تو ان کے لیے حکم دیا کہ پھر ان سے الجھنا نہیں چاہیے اور ان کی سطح پر اترنا نہیں چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا وَأَن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم خطا کاروں کو معاف کر دو، ان سے درگزر کر دو، ان کی غلطیوں کو بخش دو اور معاف کر دو، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو صبر کر لے اور اپنے خطا کار کو بخش دے تو یہ اصحاب عزیمت کا کام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت رکھنے کے باوجود اپنے خطا کار کو معاف کرنا یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ سورہ النور میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں پرورش پانے والے مصطح بن اساسہ نے ذہنی اذیت پہنچائی تو بتقاضائے بشری آپ نے فرمایا کہ میں آئندہ تمہاری کفالت نہیں کروں گا، قسم کھا لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور مالی وسعت والے ہیں، وہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہوں، اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ قرابت داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کی مدد نہیں کریں گے، مہاجرین فی سبیل اللہ کی مدد نہیں کریں گے۔ اگر انہوں نے تمہارا کوئی قصور کیا ہو تب بھی وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تمہیں چاہیے کہ انہیں معاف کر دو، ان سے درگزر کرو۔ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ اکبر۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ سبحان اللہ، سبحان یعنی اے میرے محبوب بندو، سبحان اللہ۔ اگر تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے قصوروں کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہاری لغزشوں کو معاف کر دوں تو تم بھی اپنے خطا کاروں کو معاف کر دو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر خدائی خصلتیں پیدا کرو اور اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پسند ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک، کہ جو تجھ سے تعلق توڑنا چاہے
اس سے تعلق جوڑ دو، اور جو تمہیں محروم رکھنا چاہے تمہیں اللہ توفیق دے تو اسے عطا کر دو، سبحان اللہ، اور جو تم سے بدسلوکی کرے تمہیں موقع ملے تو اس سے اچھا سلوک کرو۔ سبحان اللہ، چنانچہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ لا تکونوا امعتن، کہ تم لکیر کے فقیر نہ بنو، کہ یہ کہو کہ ان احسنتم احسننا وَإِنْ أَسَأْتُمْ أَسَأْنَا، کہ تم اچھا کرو گے تو ہم بھی اچھا کروں گے، تم برا کرو گے تو ہم بھی برا کریں گے۔ جیسے ہمارے شہر کراچی میں کبھی ایک شعر گونجتا تھا کہ وفا کرو گے وفا کریں گے، جفا کرو گے جفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو ایک صاحب نظر نے اس کے جواب میں جو شعر کہا وہ سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے کہ جفا کرو گے وفا کریں گے، دغا کرو گے دعا کریں گے، نہیں آدمی ہم تمہارے جیسے، نہ وہ کریں گے جو تم کرو گے۔ سبحان اللہ، اس لیے مومنوں کو ہمیشہ مومنانہ شعار کرنا چاہیے۔ اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ کہ علیہ وسلم، سب کے ساتھ سل من قطع کا، اور وات من حرم کا، واف ومن ظلم کا، یہ حضور نے وہ اخلاقی اقدار ہیں جو اہل ایمان کو سکھائیں، اور ہر مومن صادق کو ان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں جو 3-4 باتیں ہیں جو سامنے نکل کر آئیں، پھر یہ اخلاقیات، ان کے مکارم، جیسا آپ نے بات فرمائی، اس میں کی کچھ مثالیں اگر اجازت دیں ارشاد ارشاد۔ تو قرآن نے یہ بھی عطا فرمائی ہیں کہ بجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، تمہیں ضابطۂ قانون کے تحت جی جی، یہ حق تو ملتا ہے کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے دو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے معاف کر دے اور اصلاح کا راستہ اختیار کرے تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ مومنوں مقتولین مظلومین کا قصاص لینا اور قصاص دینا تم پر واجب ہے۔ اور پھر فرمایا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ ان تمام کا قصاص عدل شرع تمہارا حق ہے، لیکن فمن عفی لہ من اخیہ شیء، اللہ، جو اپنے قصور کی کسی غلطی کو معاف کر دے، فرمایا کہ فاتباع بالمعروف، اور معروف کی اتباع کرے، واداء الیہ باحسان، تو اور پھر اگر کچھ دینا ہے تو احسان کے ساتھ دے، تو یہ بڑی قدر ہے۔ پر یہ بھی فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ مومن کو دوسرے مومن کو قتل نہیں کرنا چاہیے الا خطا، اگر خطاً کسی سے جرم سرزد ہو جائے تو اس کے لیے بھی فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرنا اور مقتول کے ورثاء کو دیت دینا، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کر دینا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ اسی طرح سے قانون قصاص کو تفصیل سے بیان کیا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے تورات میں ان پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ،
والانف بالانف، ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، دانت توڑا ہو تو دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں کا قصاص ہے، فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، لیکن جو قصاص کو معاف کر دے اور تصدق کر لے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بار بار قرآن مجید میں حکم دیا کہ ہم سے ہو سکے تو اپنے قصوروار کو معاف کر دیں، سبحان اللہ، درگزر کریں لوگوں کے قصور۔ اللہ اکبر۔ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں اب مزید کچھ باتیں آپ سے پوچھوں، میں فوراً یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو آیت کا جو پہلا حصہ جو آپ نے بالکل بالتفصیل بیان فرما دیا، تو یہ آج کے جو داعیان دین ہیں ان سے کیا مخاطبت کر رہا ہے؟ میرے نزدیک آیت کا یہ حصہ آج کے دین کی دعوت دینے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ جب تم دین کا پیغام دینے چلو گے تمہیں تان بھی سننا پڑے گا، تشنیع بھی سننی پڑے گی، لوگوں کا تبرہ بھی سننا پڑے گا، اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی جسمانی نقصان بھی پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر تمہیں دین کی خاطر ان تمام باتوں کو برداشت کرنا ہوگا، اور جو بھی تم پر جبر و زیادتی کر رہا ہے اس کو اسی درجے میں معاف کرنا ہوگا جیسے ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء رحمت للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اہل طائف نے جو سلوک کیا، اوباشوں کو، غنڈوں کو، لفنگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ پر پتھر برساتے رہے، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کا مبارک و مقدس خون آپ کے نالین میں آ کر جمع ہو گیا، تو اتنی تکلیف اور کرب کے عالم میں اللہ کا فرشتہ آیا، جبریل امین آئے کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، انہوں نے آپ کو بہت ستایا ہے، بہت زیادتی کی ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا دے اور یہ طائف کی بستی والے کچل دیے جائیں اور قیامت تک ان کا نام و نشان مٹ جائے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، اگر انہوں نے میری دعوت حق کو رد کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں ایسے بندے پیدا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کریں۔ آپ نے اپنی ذات پر تکلیف کو برداشت کیا، اس کا انتقام نہیں لیا، بلکہ جو عظیم تر مشن آپ کے سامنے تھا وہ ابلاغ دین تھا اور دعوت دین تھا اور دین کو پھیلانا تھا اور آنے والی نسلوں کو پھیلانا تھا۔ ہم اتنے بڑے حوصلے کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی حضور کے اخلاق کی خیرات ہمیں بھی مل جائے اور ہمارے اندر بھی وہ صبر اور وہ ضبط پیدا ہو جائے جو ابلاغ دین کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں پر تلقین کی جا رہی ہے اور تعلیم کیا جا رہا ہے کہ جب جاہل تمہارے منہ کو آئیں تو ان سے اعراض کیجئے، تو تحمل، بردباری، صبر، ثابت قدمی، ایثار، یہ ایک انسان میں یوں ہی تو پیدا نہیں ہو جاتا نا، جیسے آپ نے جو بات فرمائی، یعنی اگر اس کو میں ایک جملے میں کہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ایک شخص آیا، جی، اس کا حضور پر کچھ قرض تھا،
وایا و تقاضا ہو فاستغلظا، شدت سے تقاضا کرنے لگا، سخت سست باتیں کرنے لگا۔ فہم اصحابہ، صحابہ کرام موجود تھے، ان کو غصہ آیا کہ ہم اس کو ابھی پکڑ کر سزا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ، ان لصاحب الحق مقالا، جس کا حق ہے اس کو سخت بات کرنے کا بھی حق ہے۔ اور حضور نے صحابہ کو اجازت نہ دی کہ آپ اس کو مار پیٹ کریں یا اس کو برا بھلا کہیں یا اس کو کوئی نازیبہ بات کہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہمیں حتی الامکان عمل کرنا چاہیے، اور جس کو ہم تحمل کہتے ہیں کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، کہ اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ تو تحمل کے معنی ہیں کہ وہ بوجھ یا وہ ریئیکشن یا وہ رد عمل جو عام حالات میں انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، یا تو جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اتنی زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اگر اپنے ضمیر پر، اپنے دل و دماغ پر ضبط کر کے اس بوجھ کو جو انتقام کا جذبہ ہے برداشت کرو، تو اس برداشت کا نام تحمل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صفت پیدا کیسے ہوتی ہے؟ یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، طائف کا آپ نے ذکر فرمایا، لیکن آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، آپ ہم سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ یہاں جب دین کی بات کی جاتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، جو اہل ایمان ہیں وہ بھی کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں کہ بس 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 اس کو بس چھوڑیں، اب زیادہ باتیں نہ کریں۔ احکامات جو شریعت ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے، سود کے خلاف بات کی جاتی ہے، حجاب کے تعلق سے بات کی جاتی ہے، کہ کرنا فی بیوتکن کی بات کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہٹائیں ان باتوں کو، ان کا آج کے حالات و واقعات سے کیا تعلق ہے؟ بلکہ ایک خاتون نے جی تو ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر بڑی جسارت کے ساتھ کہا کہ یہ تعلیمی نصاب میں نازلہ قرآن، ترجمہ قرآن، سیرت النبی شامل کی جا رہی ہے، بوجھ ڈالا جا رہا ہے لڑکوں پر، اور جو اپوزیشن کے لوگ اس کا راستہ نہیں روکتے ہوئے کمپلیسٹ ہیں، یعنی شریک جرم ہے۔ ٹھیک، گویا دین کی بات کرنا ان کے نزدیک جرم ہے۔ تو ایسی صورت میں ایک داعی دین کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تحمل، برداشت وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس بالکل ہمیں تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر جو خصلتیں اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو پسند ہیں، وہ اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے مفتی صاحب، لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جہاں پر شاعر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہو، جہاں پر نعوذ باللہ، جیسے ایک تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ نازلہ قرآن کی ضرورت، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ حضور کا فرمان یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، اور اللہ کے حدود میں کسی کو چھوڑا نہیں۔ ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جب شاعر دین کا، شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو ایک داعی دین وہ تحمل کا مظاہرہ کرے یا جواب دے یا نرمی درگزر کی بات کرے؟ ایک داعی دین حتی الامکان قانون کو ہاتھ میں نہ لے، ٹھیک ہے، لیکن اسے پکڑ کر قانون کے حوالے کرے، اور جو قانون نافذ کرنے والے ہیں وہ ان پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ بھی اتنے ہی مجرم قرار پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے معاشرے کو، ہم سب کو مل کر ان چیزوں کی مزاحمت کرنی چاہیے، کیونکہ جدید دنیا بھی
تسلیم کرتی ہے کہ سوشل ریزسٹنس یعنی جو معاشرے کی برائیوں کے خلاف اجتماعی قوت مدافعات ہے، اگر وہ میدان عمل میں آ جائے تو پھر برائیوں کا راستہ روکنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ جسارتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ جو حق کے علم بردار ہیں ان میں دینی حمیت اس درجے کی نہیں رہی۔ اگر یہ بھی نکل کر میدان میں آئیں تو پھر مجھے یقین ہے کہ پھر اس ملک میں کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی برسر عام توہین کرے۔ اللہ اکبر۔ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ تو ایسے معاملات میں تحمل، صبر، برداشت کا مظاہرہ، لیکن طریقے سے کہ یہ جو تم یہ کام کر رہے ہو یا کر رہی ہو یہ خلاف دین ہے۔ تم مسلمان ہو کر تم دینی شاعر کا مذاق اڑاتی ہو یا شخصی حیثیت میں تحمل بھی کریں جی، اور اجتماعی حیثیت سے مزاحمت و مدافعات بھی کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ہماری اور آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ سب کچھ کریں قانون کی نگرانی میں، قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لیں، اور بس یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ لیکن پھر قانون والوں، نافذ کرنے والوں اور بنانے والوں کی خبر بھی لیں جی۔ ایسا نہ ہو کہ انہیں کھلی چھوٹ دے دیں کہ جس طرح سے چاہیں کھلواڑ کریں اور اقدار دین کی بے حرمتی ہو رہی ہو۔ چنانچہ اس خاتون کو وزارت تعلیم میں ٹیکنیکل ایڈوائزر لگا دیا گیا۔ اللہ تو اکبر، اس پر مزاحمت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آیت مکمل ہو رہی ہے کہ اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کے چنگل میں، اس کے نرغے میں آئیں، بلکہ آپ کا جو فرمان ہے کہ میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر لیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما منکم من احد الا قد وکل بہ قرین من الجن، کہ ہر ایک کے ساتھ ایک اس کا قرین جن پیدا ہوتا ہے۔ قالوا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی قرین جن پیدا ہوا؟ فرمایا کہ وَإِيَّايَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی۔ فَأَسْلَمَ، وہ اسلام لے آیا۔ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اب وہ مجھے خیر ہی کا حکم دیتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ما من بنی آدم مولود الا یمسہ الشیطان، کہ جو انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، چھوتا ہے۔ حین یولد فیستحل صارخا، تو وہ چیختا ہے اور بچہ روتا ہے۔ یہ شیطان کا کہ مس کا اثر ہوتا ہے، سوائے حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے، کیونکہ حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کی ولادت کے وقت دعا مانگی تھی کہ انی اعیذھا وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں اس مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ تو ان کے ساتھ پیدا نہیں ہوا، ہر ایک کے ساتھ پیدا ہوا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرین جن پیدا نہیں ہوا تو حضور تو سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، آپ کے ساتھ پیدا کیسے ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ تکمیل تخلیق کے لیے بعض چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ مثلا ناخن نہ ہوں، بڑھ جائیں تو کاٹے جاتے ہیں، نہ ہوں تو عیب بن جاتے ہیں۔ بال
بڑھ جائیں تو کاٹ لیے جاتے ہیں، نہ ہوں تو ان کو عیب شمار کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول کو اللہ نے کامل الخلقت بنایا، لہذا آپ کے ساتھ یہ پیدا ہوا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہاں آپ اجازت دیں تو ضمناً میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ شیطان جو انسان کو، جس کو نزغ بھی کہا گیا ہے، نقص بھی کہا گیا ہے، ورغلانا، بہکانا کہا گیا ہے، تو شیطان جو ہے وہ انسان کو جب ورغلاتا ہے تو کس طرح ورغلاتا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان، کہ اے بنی آدم شیطان تمہیں فتنے میں، آزمائش میں نہ ڈالے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں اور باپ آدم و حوا کو جنت سے نکالا، ینزع عنہما لباسہما، اس نے ان کا لباس اتارا، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کو بے پردہ کر دے۔ تو ایک تو شیطان کا حیلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بے لباس کرنا اور بے آبرو کرنا، یہ پہلے دن سے شیطان کا حربہ ہے، اور آج بھی شیطان کا یہ حربہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے، بے حیائی اور جو فحاشی ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اِنَّهُ یراکم هُوَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ تمہیں دیکھ لیتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھتے۔ پھر یہ بھی حضور نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، کہ جس طرح انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے، اسی طرح شیطان اثر ڈالتا ہے، لیکن اور اثر کیسے ڈالتا ہے؟ جیسے حضرت آدم و حوا علیہم السلام کو فرمایا کہ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ ویل وشر بنتا ہے، وہ بہی خواہ کی روپ میں آتا ہے، وہ خیر خواہ کی روپ میں آتا ہے۔ شیطان نے قسمیں کھا کھا کر حضرت آدم و حوا کو یقین دلایا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ ما نہاکما ربکما عن تلکما الشجرۃ، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ الا ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا تمہیں دائمی زندگی بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کے دور میں بھی آپ جانتے ہیں کہ جو ائمہ تلبیس ہوتے ہیں تو وہ خیر خواہ کے روپ میں آتے ہیں، بہی خواہ کے روپ میں آتے ہیں، ویل وشر کے روپ میں آتے ہیں، اور پھر ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، غلط راستے پر ڈالتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، پڑھ کر دم کرنا چاہیے، ان کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ آخرت میں تو پھر انسان کہے گا کہ وقال انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، کہ اے اللہ ہم نے اپنے سرداروں کا کہا مانا، جو ہم میں بڑے تھے ان کا کہا مانا، فاضلانا، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تو راہ حق سے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر لعنت فرما۔ تو پھر تو انسان کہے گا، لیکن شیطان کہے گا کہ ما انا بمصرخکم، کہ میں تم پر جبر کرنے والا نہیں تھا،
میں نے تو تمہیں موٹیویٹ کیا، ترغیب دی، پھر تم خوشی خوشی میرے پیچھے چلے آئے۔ تو اس لیے ہمیں شیطان کے مکر میں اور فریب میں نہیں آنا چاہیے، اور شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں، وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اور اس کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پلٹ کر حملے کرتا ہے دنوں، اور وہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ لہذا دونوں طرح کے ان ظاہری اور باطنی دشمنوں سے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اس کی پناہ میں آنا چاہیے، اور خود کو شیطان کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جو شیطان کی جو چال ہوتی ہے، اس کا جو قید ہوتا ہے وہ بہت ضعیف ہوتا ہے۔ مفتی صاحب، شیطان ضعیف ہے، اس کی چالیں ضعیف ہیں، اس کے باوجود ہم اس کی چالوں میں کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ دام ہم رنگ زمیں بچھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو جانوروں کو یا پرندوں کو شکار کرتے ہیں تو کوئی رنگین جال نہیں بچھاتے کہ دور سے نظر آئے، خاکستری اور مٹریالے رنگ کا جال بچھاتے ہیں تاکہ اسے نظر نہ آئے اور اس میں آ کر پھنس جائے۔ اسی طرح سے وہ ہمارے سامنے برائی کو مزین کر کے، آراستہ کر کے، دلکش بنا کر پیش کرتے ہیں، اور انسان اس کے فریب میں پھنس جاتا ہے اور مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے اعمال بڑے خوشنما محسوس ہونے لگتے ہیں۔ مفتی صاحب، کوئی لاسٹ منٹ جاری ہیں، ہر عہد کے شیطان کی چالوں کے انداز مختلف ہوتے ہیں، طریقہ کار تبدیل ہوتا رہتا ہے، حکمت عملی بدلتی رہتی ہے۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی، اور آپ نے لا تقربوا هذه الشجرہ جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، آدم اور حوا کو نکلوا دیا جنت سے، اللہ اکبر۔ تو وہ جو چالیں تھیں شیطان کی وہ اب بھی چل رہی ہیں۔ آدم ہٹ گئے، اب ابن آدم سامنے ہیں۔ پہلا حملہ لباس پر ہوا، آج بھی لباس کو مختصر ترین کرواتا چلا جا رہا ہے، اب بالکل فارغ کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اب اس کے لیے ایک مومنانہ فراست، ایک حکمت عملی، شیطان سے محفوظ رہنے کے طریقے، یہ بھی تو ہمارے پاس ہے نا۔ صاحب، آج کے دور میں شیطان کے پاس تدلیل کے، تفسیق کے، تفجیر کے، گمراہ کرنے کے، فسق و فجور میں مبتلا کرنے کے جتنے حربے ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھے۔ آج کل یہ اسٹار موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، طرح طرح کا میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں۔ سو انسان کی جو قوت بصارت ہے، انسان کی سماعت ہے، ان کو مسخر کرنے کے لیے اتنے آلات اس کو آ گئے ہیں کہ ان کو بچانے کے لیے اگر اس سے بڑھ کر تدابیر اختیار نہیں کی جائیں گی۔ مثلا کیا تدابیر؟ پہلی بات محسوس یہ ہو رہا ہے کہ شیطان کی جو چالیں ہیں یا گرفت ہے وہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور جو مذہبی گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑتی جا رہی ہے۔ ہمارے گھرانوں میں دینی ماحول ہونا چاہیے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہونا چاہیے، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، جو آج نظر نہیں آ رہا۔ تو جہاں تک، اور اسی طرح سے ریاست پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ میڈیا جو ریاست کے کنٹرول میں ہے وہاں سے اسے دین کی دعوت کے لیے، ابلاغ کے لیے، تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ وہ حکمرانوں کی تعریف و توصیف میں مشغول رہتے ہیں، کچھ وقت نکال کر اللہ اور اس کے رسول اور دین کے کاموں میں بھی
اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سد ذرائع، دین کہتا ہے سد ذرائع کہ برائی کے جو ذریعے ہیں ان کو بند کر دیں، روک دیا جائے، یہ کام حکومت کا ہے۔ لیکن جو بات آپ نے فرمائی مفتی صاحب کہ تربیت اولاد پر ایک کڑی نگاہ رکھی جائے، بالکل، بہت سخت ذمہ داری ہے ماں باپ پر، اور کہ وہ کب گھر سے نکلتے ہیں، وہ کب آ رہے ہیں۔ اگر رات کو 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے اگر اولاد واپس گھر آ رہی ہے تو ان سے پوچھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مغرب کے بعد اولاد کو باہر نہ جانے دو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، جی ہاں، اللہ نے تو فرمایا کہ ہم نے رات کو ستر پوش بنایا، سکون کے لیے بنایا، دن میں کام کرو، لیکن اب جدید فیشن یہ ہے کہ راتوں کو جاگو اور ان خرافات میں مبتلا رہو۔ جاگو اور اس کے ساتھ ساتھ بے مقصد جاگو، آوارہ گردیاں کرو۔ ہم جب دیکھتے ہیں اپنے معاشروں میں کہ یہ ہماری نوجوان نسل کس طرح رات بھر گھر سے باہر رہتی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کبھی کبھار ان والدین پر کہ یہ والدین گھر پہ کس طرح آرام سے ہیں کہ ان کی بیٹی، ان کا بیٹا گھر سے باہر ہے اور وہ گھر پہ سو رہے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ مغرب کی ہر چیز کی نقالی کرتے ہیں، لیکن وہاں مارکیٹیں، بازار سر شام بند ہو جاتے ہیں، سوائے ویکینڈ کے، ویکینڈ پہ وہ لوگ نکلتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ان سے ہمارا کا مقابلہ، ہمارے لیے تو روشنی قرآن کریم ہے اور صاحب قرآن کی سیرت۔ آپ نے اولاد کے لیے کیا فرما دیا، تربیت اولاد کے لیے قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بس یہ کافی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے۔ وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے بات کروائیں گے۔ میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب، ہم نے آج بھی آپ سے بہت سیکھا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، قرآن سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں، ان آیات کے معنی اور مفاہیم ہم پر واضح کر دیتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی احمد قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ صف میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کا کیا نام تھا؟ حضرت زید بن مثنہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضور ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے، آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما رہے ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب۔ ناہید نوید ملتان، ناہید نوید صاحبہ ملتان سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ہر ذخیرے سے زیادہ تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے، ہر ذخیرے سے زیادہ تمہیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔